بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس ہے بیٹا۔ آج ہم اسلامیات کا جو پہلا باب پڑھ رہے تھے، حفاظ قرآن، اس دن ہم نے 11 شارٹ کویشچن کیے تھے، تو آج اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے کہ پہلا چیپٹر حفاظ قرآن، تعارف قرآن اور فضائل قرآن، اس کے مختصر سوالات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج اب یہ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا ہوا؟ اس کا جواب ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں قرآن مجید کے جتنے نسخے موجود ہیں، ان میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح پہلی امتوں نے کتابوں کو بدل دیا، تو بیٹا یہ قرآن پاک کی حفاظت کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، پڑھا ہے نا ہم نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے ہیں، ان سب میں کسی میں بھی کوئی زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کس نے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک جگہ اکٹھا کر کے محفوظ کروایا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کروا کر محفوظ کروا دیا۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو پڑھا نا ہم نے واقعہ، جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کروایا۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے کس صحابی کو مقرر کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ نگرانی کریں اور ان کو اپنی نگرانی میں یہ کام مکمل کروائیں۔ جی جامع القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ یہ بیٹا اس کا جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، حدیث کے مطابق سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو حدیث کے مطابق سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے غفلت برتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا جواب ہے، جب مسلمانوں نے قرآن مجید پر عمل کرنے سے غفلت برتی تو وہ عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ ہاں جی بیٹا، جو مسلمان زوال کا شکار ہیں، تو یہی وجہ کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید سے غفلت برتی ہوئی ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال دو طرح کا آ سکتا ہے کہ قرآن کے 2 فضائل لکھیں، یا اس طرح سوال آ سکتا ہے فضائل قرآن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو بیٹا اس کا جواب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا، قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں سربلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب سے منہ پھیرنے والے کو ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جی بیٹا آگے سوال ہے، قرآن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی عطا کرتا ہے۔
عزتوں سے اللہ نوازتا ہے۔ جی بیٹا آگے بھی جو سوال ہے یہ دو طرح کا آ سکتا ہے، جواب ایک ہی ہے کہ حفاظ قرآن کے بارے میں چند سطور لکھیں، سطور میں چند لائنیں تحریر کریں، چند سطریں تحریر کریں، یا حفاظ قرآن کو مختصراً بیان کریں۔ اس کا جواب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن پاک ایک طرف تو کتابی شکل میں محفوظ ہے تو دوسری طرف حفاظ قرآن کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قیامت تک اس کتاب کے ایک حرف میں بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، حدیث کی روشنی میں قرآن سیکھنے کی فضیلت لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے ہمارا، کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی حفاظت کے بارے میں کردار مختصراً لکھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا تو اہل عرب اور اہل عجم کی قرات میں اختلاف پیدا ہو گیا، پڑھنے کے انداز میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے عہد صدیقی کی، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے کو بنیاد بنا کر قریشی قرات کے مطابق قرآن کو دوبارہ مرتب کروایا۔ ایک صحیفہ مدینے میں رکھا گیا اور ایک ایک صحیفہ ہر صوبے کے مرکز میں بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسی کارنامے کی وجہ سے جامع القرآن بھی کہتے ہیں، اور آج تک قرآن مجید اسی شکل میں موجود ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدون کروایا تھا۔ یہ بیٹا اگلا سوال ہے، تلاوت قرآن کے دو فضائل تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، ایک لفظ کی تلاوت کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نمبر 2 حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیسن، یہ تقریباً 14 آج میں نے مختصر سوالات آپ کو پڑھائے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔